मैं अलीगढ़ से तारिक मुर्तज़ा आपके पास लॉकडाउन 2020 सीरीज़ का एक और हिस्सा पार्ट 26 लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें हम और आप अल्लाह के घिराव पर डिस्कशन करेंगे। ये बात 4 हिस्सों में रहेगा, ये पार्ट 4 हिस्सों में रहेगा, पार्ट 26A से D तक। इस टॉपिक को हम दुनिया के 4 बड़े गिरोहों को लेकर डिस्कशन करेंगे इंशाअल्लाह, कि कैसे अल्लाह ने हर गिरोह को अपने घेरे में ले रखा है। पहला टॉपिक होगा नौजवानों का घिराव, दूसरा हिंदुस्तान की कौम का घिराव, तीसरा साइंस की दुनिया का घिराव, और चौथा टॉपिक होगा मुसलमान कौम का घिराव। इन चारों टॉपिक पर हम लोग इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। इस पार्ट 26A में हम सिर्फ नौजवानों के घिराव पर बात करेंगे कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने कैसे आज के नौजवान को उनकी साइकोलॉजी यानी उनकी फितरत से उन्हें घेर रखा है, जिससे अब उनका निकलना मुमकिन नहीं है। आज का नौजवान हर बात पर सवाल पूछता है। ये हम सब का बारहा का तजुर्बा है कि घर में हमारे बच्चे या छोटे भाई बहन अब ऐसे सवालात करते हैं जो पहले अक्सर हम और आप जो अब बड़े हो गए हैं हम नहीं किया करते थे। हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम वो सवाल करें। हमारा आपका सुना सुनाया एक यकीन है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर हैं, हर चीज़ उनके अहाते में है, यानी अल्लाह ने हर चीज़ अपने चारों तरफ से घेर रखी है। मगर इसकी जीती जागती मिसाल का मुशाहिदा शायद ही किसी ने किया हो, जिसकी वजह से ख़ुद को तो हम समझा लेते हैं, मगर जब आज का नौजवान अपने क्रिटिकल यानी तनकीदी सवालात लाता है तो हम उन्हें जवाब नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमारा नौजवान बदज़न हो जाता है। कुरान दुनिया की अकेली किताब है जिसने अब से 1400 साल पहले ये नारा लगाया था कि आज का दौर बय्यिनात यानी खुले सबूतों का दौर है, और आगे भी अब यही दौर रहेगा। अल्लाह ने सूरह अनफाल आयत नंबर 42 में फरमाया, लियहलिक मन हलक अम बय्यिना, यानी अब जिसको हलाक होना हो वो खुले सबूतों पर हलाक हो जाए। वयहया मन हय्य अम बय्यिना, और जिसे ज़िंदगी चाहिए हो तो वो भी आए और खुले सबूतों पर ज़िंदा रहे। कुरान से पहले की कौमों के नौजवानों में शायद ये रविश नहीं होगी, या होगी भी तो कम दर्जे की होगी, क्योंकि कुरान से पहले का दौर देखने से मालूम चलता है कि इंसानियत अपने बचपने में थी और ज़्यादातर चीज़ एलिगोरिकल लैंग्वेज यानी तमसीली ज़ुबान में समझने की कोशिश करती थी। मगर कुरान आने के बाद ये मामला कौमों से हट गया और इंसानियत एक नए दौर में दाखिल हो गई, जहाँ वो इल्म के शिखर पर पहुँचने जा रही थी और जिसकी अगुवाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करना थी। लिहाजा ऐसे इंसान के गिरोह की ज़रूरत थी जो अल्लाह की कायनात में फैली हुई आयात यानी निशानियों को मुसख्खर करे, यानी उनको डिस्कवर करे। इस डिस्कवरी के लिए निहायत ज़रूरी था कि इंसान पहले से चले आ रहे इल्म पर सवाल उठाए, क्योंकि जब तक सवाल नहीं उठाए जाएंगे तब तक सही गलत का फ़ैसला नहीं होगा। साइंस ने इस नई रविश को कबूल कर लिया, मगर मज़हब की दुनिया ने इसको ठुकरा दिया। हालांकि अल्लाह का दीन तो सूरह बकरा आयत नंबर 111 में इनवाइट करता है, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कहो इनसे लाओ अपने सबूत अगर तुम सच्चे हो। और सूरह अनफाल आयत नंबर 42 में कहा, लियहलिक मन हलक अम बय्यिना व यहया मन हय्य अम बय्यिना, अब जिसको हलाक होना हो वो खुले सबूतों पर हलाक हो जाए, और जिसे ज़िंदगी चाहिए हो वो भी खुले सबूतों पर ज़िंदा रहे। और सूरह फुरक़ान आयत नंबर 73 में कहा कि वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना, यानी जब उनके सामने उनके रब की आयतों का ज़िक्र किया जाता है तो वो उन आयतों के सामने जज्बात में अंधे बहरे होकर नहीं गिर पड़ते। मगर अभी कुछ वक्त पहले तक तो ज़्यादा था। आज के दौर में कुछ ज़ोर इस बात का कम हो गया है कि अगर किसी ने बुज़ुर्ग या धर्मगुरु या पादरी या कोई भी मजहबी पेशवा से सवाल पूछ लिया तो उसे बदतमीज़ी समझा जाता था, उस मजहबी पेशवा की बेइज्जती समझी जाती थी। पहले के मजहबी पेशवा सेज ऑन स्टेज यानी स्टेज पर धर्मात्मा बैठे हैं वाली सोच के साथ समाज में रहते थे, यानी बस जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया, उनकी बात अटल है, उनकी बात पर कोई सवाल नहीं, कोई तनकीद नहीं। जबकि आज का नौजवान इस सोच को कबूल नहीं करता। वो कहता है कि अगर आप गाइड एट माई साइड हो तो ठीक, मतलब आप मेरे रहनुमा बनकर मेरे साथ साथ चलो तब तो ठीक है। गाइड एट माई साइड का मतलब है जैसे आप कोई किला देखने जाओ, वहाँ का गाइड कभी तो आपको अपने साथ साथ चलाता है और बात समझाता रहता है, तो कभी खुद आगे चलता है
اور بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی خود پیچھے ہو جاتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ آگے جاؤ اور خود سمجھو بات کو، اگر کوئی دقت آئے گی تو میں ہوں آپ کے ساتھ۔ اس طرح سے گائیڈ ایٹ دا سائیڈ رہنمائی کرتا چلتا ہے اور ہر ایک بات آپ کے دماغ میں اس طرح سے پیوست کرا دیتا ہے جیسے کہ آپ سچ میں اس زمانے کو آج کے لمحے میں جی رہے ہوں۔ آج کا نوجوان اس طریقے کی رہنمائی چاہتا ہے۔ ہمارے مذہبی پیشواؤں کے سیج آن اسٹیج کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ مذہب سے دور ہوتے چلے گئے، اور لوگ ہی کیا، سائنس خود مذہب سے دور ہوتی چلی گئی مگر اللہ کے دین کے بہت قریب آ گئی۔ اسلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ یہاں یہ بات ہم ایک بار یاد دہانی کے طور پر کر لیں کہ اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، یعنی وے آف لائف ہے، زندگی کا نظام ہے، جبکہ مذہب کہتے ہیں کسی خاص انسان کی سوچ۔ اگر اسلام چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی سوچ کیوں نہ ہوتی تو مذہب ہوتا، مگر اللہ نے اپنا نظام، اپنی وے آف لائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دماغ سے اس کو بنایا ہے۔ اس لیے اسلام کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے، اور دین ہمیشہ سوالوں کو کھلا رکھتا ہے، پوچھنے والوں کو گائیڈ کرتا ہے، جبکہ مذہب ہر اس کونے کو بند کر دیتا ہے جہاں سے سوال آنے کا چانس ہو۔ ہمارا نوجوان تو سوال ہی پوچھتا ہے، اور آج کا نوجوان ہی کیا، سورہ بقرہ تو ہم کو بتاتی ہے آیت نمبر 30 میں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ملائکہ نے اللہ سے پوچھ لیا، ایک سوال پوچھ لیا کہ آپ اس آدم کو کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ خون بہائے گا، زمین میں فساد مچائے گا۔ انسانوں میں خود ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کر لیا، سورہ بقرہ 260، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ آپ مجھے دکھاؤ کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہو۔ دیکھیے آپ نے ایک نوجوان کی ہمت، جی یہ جسارت بڑے کام کی چیز ہے اگر اسے صحیح رہنمائی مل جائے تو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بڑوں کا ہوش اور جوانوں کا جوش معاشرے میں ایسے معجزے کر کے دکھا دیتا ہے، یعنی عقل ان کی عاجز رہ جاتی ہے کہ یہ کام آخر ہو کیسے گئے۔ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ نوجوان کیوں پوچھتا ہے ہم سے سوال؟ کیا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے پوچھتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ سمجھ کر پرکھ کر بات کو ماننا چاہتا ہے، اپنے دل کے اطمینان کے لیے وہ سوال پوچھتا ہے تاکہ پورے کانفیڈنس اور پوری شدت سے اس کام میں لگ سکے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے پلٹ کر، قال اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہماری بات پر؟ دیکھیے آج کے نوجوان کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا بولا ابراہیم علیہ السلام نے، قال بلا، اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، وہ تو میں بس اپنے دل کے اطمینان کے لیے جاننا چاہ رہا ہوں۔ بس یہی روش آج کا نوجوان لے کر اپنے بڑوں سے سوال کرتا ہے، مگر جب اسے جواب نہیں ملتا یا زبردستی یہ کہہ کر اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے کہ بڑوں سے سوال نہیں کرتے، تو وہ نوجوان اپنے بڑوں سے کیا اللہ کے دین سے ہی بدظن ہو کر اس سے دور چلا جاتا ہے، اور ہم آپ اس نوجوان کو ہی کوستے رہ جاتے ہیں۔ بہرحال آج کے دور میں بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے کہ ہمیں آپ کو کہیں نہ کہیں ایمان تو ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سورہ طلاق آیت نمبر 12، یعنی بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اور آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یعنی بے شک اللہ کے علم نے ہر چیز کا چاروں طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب اگر اس بات کو ہماری نظروں کے سامنے کچھ دکھا بھی دیا جائے تو ہمارے دل کو بھی اطمینان ہو جائے، تاکہ اللہ کے پروگرام پر یہ امت پورے کانفیڈنس اور شدت سے لگ جائے اور نہایت خوبصورتی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے، جہاں اس کے لیے اس کے رب نے سورہ زخرف آیت نمبر 71 میں وعدہ کیا اور اعلان کر دیا اس وعدے کا کہ فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الأعین وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یعنی اسے وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہے گا، اور جس سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، اور وہ اس میں لمبے وقت تک رہے گا۔
آج کا نوجوان کیا، ہر انسان ویسا ہی دل کا اطمینان چاہتا ہے جیسا ابراہیم علیہ السلام کے دل کو ہو گیا تھا۔ پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس امت میں بھی ایسے پیدا ہو جائیں جو ابراہیم علیہ السلام جیسی نہ صحیح مگر اللہ کے دین کے لیے مثالی قربانیاں دینے لگ جائیں، اور جہاں وہ اٹھے نہیں کہ اور آپ جیسے لوگوں کا انہیں ہوش نصیب ہوا نہیں کہ یہ امت محمدیہ پر جان نچھاور کرنے والے آج بھی تمام انسانیت کو سکون دے سکتے ہیں، مگر لیطمئن قلبی، یعنی اس دل کے اطمینان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 73 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں بتایا، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یعنی جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ان آیتوں کے سامنے جذبات میں اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ یہ آیت اسی دل کے اطمینان کا سیکرٹ بتا رہی ہے، مطلب ہر چیز کا مشاہدہ کر لینے کے بعد اللہ کی باتوں کو ماننا اور اللہ کے سامنے جھکنا۔ اسی روش پر اللہ نے آج کے نوجوان کو گھیرا ہوا ہے تاکہ سورہ فصلت آیت نمبر 73 کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات پوری ہو جائے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یعنی بہت جلد ہم ان کے چاروں طرف اور خود ان کے اندر بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور کہا حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کہ دیکھو ہمارا قانون کیسا سچا ہے، اور یہ خود اس بات کا تجربہ کر لیں گے کہ ان کی نشو و نما دینے والے کی بات کیسی سچی ہے۔ بس ہمیں اللہ کی یہی سنت زندہ کرنی ہے کہ ہم سوالوں کو انکریج کریں اور ان کا جواب دینے کی کوشش کریں، اور نوجوانوں کو اللہ کے دین کے لیے اٹھائیں اور ان کو اللہ کے دین کے لیے لگائیں۔ دیکھا آپ نے اللہ نے کیسا آج کے نوجوان کو سوال پوچھنے کی نفسیات یعنی فطرت دے کر اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ کون بھول سکتا ہے کہ اللہ نے ابو جہل اور عمر میں سے حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالا تھا۔ اس وقت حضرت عمر کی عمر کوئی 27-28 برس کی تھی۔ آج بھی امت کو ان نوجوانوں کو سنبھال کر رکھنا ہوگا، ورنہ اللہ کے دین کی خدمت صرف ہوش سے نہیں ہوگی اور نہ ہی صرف جوش سے ہوگی۔ یہ نوجوان اللہ کے دین کے بے انتہا امپورٹنٹ فیوچر یعنی ان کے بے انتہا امپورٹنٹ مستقبل ہیں، انہیں جوڑنا ہوگا، ان نوجوانوں کو گائیڈ کرنا ہوگا، ان کو انکریج کرنا ہوگا، ان کو سمجھانا ہوگا، اور ان نوجوانوں کو راہ دکھانی ہوگی کہ اللہ کی دی ہوئی 2 ذمہ داریاں ماں بن کر کیسے پوری ہوں گی، اور یہ انسانیت کیسے سکون پا سکے گی، کیونکہ جب تک انسانیت سکون سے نہیں ہوگی تب تک وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹے گی، اور جب تک نہیں پلٹے گی تب تک یہ دنیا اور جہنم اور شدید جہنم بنتی چلی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہماری اس لاک ڈاؤن سیریز کے کچھ پارٹس آپ سے مس ہو گئے ہوں تو برائے مہربانی 8279865903 پر واٹس ایپ میسج ڈال دیجئے، انشاءاللہ آپ کو مسنگ پارٹس جلد از جلد بھیج دیے